اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ قصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملے کا اور بنو تمیم کی ایک عورت کی شرط پر ابن ملجم کیسے آمادہ ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورے قصے کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملے کے لیے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر مبارک دے تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ استغفر اللہ۔ ابن ملجم نے کہا کہ اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنو تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا کہ وہ اسے اپنے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے بردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ آمادہ کیا۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور بردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا اور یہ تینوں مسجد کی ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر کے لیے تشریف لائے، اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا وار کیا۔ شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے اپنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا وار کیا۔ بردان نے یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ بردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت جادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں جانبر نہ ہو سکا تو تم اس قصاص کے طور پر اسی تلوار کے ایک ہی وار سے اسے قتل کر ڈالنا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔